کہ پاکستان کی پراپرٹی مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت بری طرح متاثر ہے، اور اسی طرح جو نان فائلرز حضرات ہیں ان پر تو ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا نا، کہ جو لوگ نان فائلرز ہیں کوئی 21 لاکھ روپے جو ہے وہ اس پہ ٹیکس بن جاتا ہے، تو وہ کیسے پراپرٹی خرید سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایف بی آر نے فائنانس ایکٹ 2023 کے تحت جو پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکسز بڑھائے ہیں، اس سے پاکستان کی پراپرٹی کی مارکیٹ کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ اس وقت پلاٹس کی خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر ہے، اور پراپرٹی کی مارکیٹ جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ جو ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا یہ کتنا اضافہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اوورال پاکستان کی پراپرٹی کی مارکیٹ پر اثرات ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے فائنانس ایکٹ 2023 کے تحت جو پراپرٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے، تو سیکشن 236C کے تحت جب بھی کوئی شخص پراپرٹی فروخت کرتا ہے تو اس سے اس حوالے سے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جاتا ہے۔ یہ جو ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، یہ پہلے جو ہے وہ فائلر سے 2% لیا جا رہا تھا، یعنی جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پراپرٹی فروخت کرتا تھا تو اس سے جو ہے وہ 2% ٹیکس فائلر حضرات سے وصول کیا جاتا تھا، جس کو بڑھا کر اب 3% کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو نان فائلر حضرات ہیں ان سے اس ٹیکس کی شرح میں مزید اضافہ کر کے جو پہلے ان سے 4% ٹیکس وصول کیا جاتا تھا اس کو بڑھا کر اب 6% کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو کوئی بھی شخص جو ہے جب اپنا پلاٹ، اپنا مکان، دکان فروخت کرتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ اس سے ٹیکس 236C کے تحت لیا جا رہا تھا، جو فائلر سے 2% تھا اس کو بڑھا کر 3% کر دیا ہے، اور نان فائلر سے جو ہے وہ 4% سے بڑھا کر 6% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو سیکشن 236K ہے اس کے تحت جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ پراپرٹی خریدتا ہے یا اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرواتا ہے تو اس سے ایک جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے۔ اور یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈوانس میں لیا جاتا تھا یہ پہلے 2% لیا جاتا تھا فائلر حضرات سے، جس کو بڑھا کر اب 3% کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو نان فائلرز حضرات ہیں ان پر تو ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا نا، کہ جو لوگ نان فائلرز ہیں ان سے پہلے یہ ٹیکس 7% وصول کیا جاتا تھا، جسے اب بڑھا کر 10.5% کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پراپرٹی خریدتا ہے پاکستان میں اور وہ فائلر نہیں ہے بلکہ وہ نان فائلر ہے، تو اس سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ پہلے 7% کیا جا رہا تھا، اب 10.5% کر دیا گیا ہے۔ تو جب آپ 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی شخص 2 کروڑ کی پراپرٹی، جو اس کی ڈی سی ویلیو کے مطابق ظاہری بات ہے یہ ٹیکسز ہوتے ہیں، اگر وہ 2 کروڑ کی پراپرٹی خرید رہا ہے تو اس کو 10.5% کے حساب سے کوئی 21 لاکھ روپے جو ہے وہ اس پہ ٹیکس بن جاتا ہے، تو وہ کیسے پراپرٹی خرید سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پراپرٹی مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت بری طرح متاثر ہے۔ پاکستان میں پراپرٹی کی، پلاٹس کی، دکانوں کی، مکانوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ اس وقت تقریباً رک چکی ہے، اور جو ظاہری بات ہے کہ جب پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی، جب لوگوں کی رجسٹریاں نہیں ہوں گی یا کم ہو جائیں گی یا اتنے زیادہ ٹیکسز وصول کیے جائیں گے، تو جو انویسٹر ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ نہیں کرے گا، تو اس سے نہ صرف جو پراپرٹی کی مارکیٹ ہے وہ بری طرح متاثر ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آر کا ریونیو وہ بھی کم ہو جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے میں یا پاکستان کے اور جتنے بھی لیڈنگ جو ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں یا جو رجسٹری پہ جو چیزیں جن کا انتقال کیا جاتا ہے یا جو اس پہ خرید و فروخت کی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر میں آپ کے ساتھ سٹیٹسٹکس شیئر کروں، ویسے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اگر سٹیٹسٹکس شیئر کروں تو ڈی ایچ اے اور بیریا میں بھی اس وقت جو ہے جو پلاٹس کی ٹرانسفر ہیں وہ آپ اگر کہیں کہ جی 70-80% کم ہو چکی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ ایک اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اسی طرح جو باقی سوسائٹیز ہیں ان میں بھی پلاٹس کی خرید و فروخت جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ سمجھیں کہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہے پاکستان کی پراپرٹی کی مارکیٹ کے لیے اس وقت، اور ایسے تمام لوگ جو پراپرٹی کی مارکیٹ سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ایک ٹف ٹائم ہے۔ اس حوالے سے جو پراپرٹی ایسوسیشنز ہیں، جو ڈیفرنٹ جو ریل اسٹیٹ کی ایسوسیشنز ہیں، وہ جب بھی ملاقات کرتی ہیں ایف بی آر سے یا حکومت کے نمائندگان سے تو وہ ان کو تسلی تو دے رہے ہیں کہ جی ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر اس میں کچھ مزید کمی واقع ہو سکی تو ہم ضرور کریں گے، لیکن میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو پاکستان نے بیل آؤٹ پیکیج ایک لیا ہے اس کے تحت پاکستان کی گورنمنٹ نے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ جی چونکہ بہت زیادہ جو پیسہ ہے وہ
प्रॉपर्टी की मार्केट में चला जाता है पाकिस्तान का, जो बाहर से ज़ाहिर बात है रेमिटेंस आती हैं वो भी ज़्यादातर पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में उनको इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस वजह से इनके ऊपर जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेक रख लिया गया है और FBR को ये हिदायत जारी की गई है कि जी इस चीज़ की नफ़ी की जाए कि पाकिस्तान की जो ज़्यादातर जो इकॉनमी है वो रियल एस्टेट बेस्ड इकॉनमी नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे इससे कुछ चीज़ें बेहतर ये हुई हैं कि जो ओवरऑल जो फाइलों की खरीदो फरोख्त है वो इंप्रूव हो गई है। कैसे इंप्रूव हो गई है? क्या आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो फाइलें ट्रेड करते हैं, जो फाइलें आपको देते हैं, तो जब तक कोई भी प्रॉपर्टी वो फाइल की सूरत में रहती है, कोई भी प्लॉट फाइल की सूरत में रहता है, तो उस पर कोई भी टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता। हाँ, जब उसकी बैलेटिंग हो जाती है, प्लॉट नंबर्स लगा दिए जाते हैं, उनकी पोजेशन होती है, तो उस वक्त में जाके जो है वो किस्तों के जरिए जो है वो टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। तो वो भी सारी बात है, जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है या DC वैल्यू होती है उसके मुताबिक वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो फाइलें हैं उनकी प्राइसेस बहुत कम होती हैं। तो इसलिए अभी इस वक्त जो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हो रही है वो इन अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स में हो रही है, जिनकी डेवलपमेंट अभी जारी है। तो इस तरह से जो है वो फाइलों का कारोबार जो है वो दोबारा से बेहतर होना शुरू हो गया, जबकि प्लॉट्स की ट्रांसफ़र जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। ये चंद हकायक थे जो आप तक रखना ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हकायक और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हम दुआ गो हैं उन तमाम लोगों के लिए कि जिनकी वजह से जिनका ये कारोबार मुतासिर हुआ है, और इसके साथ साथ हम गुजारिश करेंगे FBR से, हुकूमती नुमाइंदगान से कि जी ज़ाहिरी बात है कि जब पाकिस्तान में डॉलर्स का इनफ्लो बढ़ाना है तो उसके लिए पाकिस्तान की रियल एस्टेट को थोड़ा सा जो है वो जो वो कहते हैं बिज़नेस ईज़ देनी चाहिए या ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करना चाहिए। तो उसके ज़रिए ही पाकिस्तान में जो डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोज़ का इनफ्लो है वो बढ़ेगा और उससे पाकिस्तान की इकानमी का फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे ज़ाहिरी बात है FBR जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है, पाकिस्तान की इकानमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि जितना ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होगा रियल एस्टेट की मार्केट में, उतनी ज़्यादा ट्रांसफर्स होंगी, उतनी ज़्यादा उनको पैसे वसूल होंगे, उतनी ज़्यादा रेवेन्यू वसूल होगा। तो इस हवाले से नज़रसानी की जानी चाहिए। ये मेरी अपील है, दरख्वास्त है तमाम अरबाब इख्तियार से कि जी वो इस हवाले से खुसूसी तौर पर जो है तवज्जो दें, ताकि ओवरऑल जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट है, जिसका पाकिस्तान की GDP में यानी एक अंदाजे के मुताबिक 9% जो है वो पाकिस्तान की GDP में जिसका किरदार है, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसको जो है वो सहूलत देनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जो रेवेन्यू है FBR का या हुकूमत पाकिस्तान का उसको इकट्ठा करने में मदद फराहम कर सकें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। रमीज़ से उसको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में दोबारा हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।